فاتحہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بقولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وعزل۔ احمدہ علی عواطف کرمہ وصوابغ نعمہ وأؤمن به اولا بادیا واستہدیہ قریبا ہادیا واستعینہ قادرا قاہرا واتوکل علیہ کافیا ناصرا۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی صباح یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رب العالمین فی کتابہ المجید والقرآن الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ثاقب رضوی مرحوم ابن اختر حسن، عابس رضوی مرحوم ابن اختر حسن اور جملہ ارواح مومنین کو ایصال کریں۔ ماہ مبارک رمضان کا آج 29واں دن ہے۔ 29ویں دن کا مطلب چاند رات۔ ہلال عید کے دیدار کے لیے ہر آنکھ منتظر ہے اور ہر مسلمان عید الفطر کی آمادگی میں مصروف ہے، خریداری ہو رہی ہے، لیکن
در حقیقت یہ ماہ رمضان خود عید ہے اور اولیاء خدا کی عید ہے، اللہ کے نیک بندوں کی عید ہے۔ ہم عید کا مطلب کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن اولیاء الہی، اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندے، وہ افراد جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے، وہ عید کا مطلب کچھ اور سمجھتے ہیں۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ماہ مبارک رمضان کو عید سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو عید آنے والی ہے وہ عید نہیں ہے، نہیں، وہ بھی عید ہے، لیکن ہم یوں نہ سمجھیں کہ بس وہی عید ہے۔ یہ ماہ رمضان خود بہترین عید ہے امت کے لیے، اور وہ تو ایک دن کی عید ہے جو آنے والی ہے، لیکن یہ جو جانے والا مہینہ ہے یہ پورا مہینہ عید کا مہینہ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ صحیفہ سجادیہ اٹھائیے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی کتاب، امام ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر جب اس مہینے کو الوداع کہتے ہیں تو کس طرح الوداع کہتے ہیں؟ میں نے تقریباً 2 یا 3 روز کے پہلے کے درس رمضان میں کہا تھا کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا استقبال بھی کرتے ہیں اور اسے الوداع بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جو اللہ کا مہینہ ہے ہمارے پاس آیا ہے، ہم نے استقبال کیا، ولو کما حقہ استقبال نہ کر سکے، لیکن ہمیں خدا حافظ بھی کہنا ہے، الوداع بھی کہنا ہے۔ امام کی وہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ غالباً 45 نمبر کی دعا صحیفہ سجادیہ میں وداع ماہ مبارک رمضان کے نام سے مذکور ہے، جس میں امام ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہتے ہیں، ماہ مبارک رمضان پر مختلف طریقوں سے سلام کرتے ہیں، مختلف خطاب اور مختلف ناموں سے سلام کرتے ہیں۔ اس میں ایک سلام میرے مولا کا یہ ہے، السلام علیکا یا شہر اللہ الاکبر ویا عید اولیائے، اے اللہ کے مہینے تم پر ہمارا سلام ہو۔ خدا حافظی کے وقت سلام بھی کیا جاتا ہے، اے اللہ کے مہینے تم پر ہمارا سلام ہو۔ یہ تو بہت زیادہ مشہور ہے، اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن امام نے کہا ویا عید اولیاء، اے اولیاء اللہ کی عید تم پر بھی میرا سلام، اے اللہ کے ولیوں کی عید، اے اللہ کے دوستوں کی عید تم پر ہمارا سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے دعا کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ جو آنے والی ہے ہلال عید نمودار ہونے کے بعد صرف وہ عید نہیں ہے بلکہ یہ پورا مہینہ عید ہے، یہ پورا مہینہ عید ہے، لیکن ان کے لیے عید ہے جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یا یوں کہوں جو اللہ کی اس نعمت کا عرفان رکھتے ہیں، جو قدر دانے ماہ مبارک رمضان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عید کہتے کسے ہیں اور عید ہے کیا۔ عید کا مطلب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کا موقع ملا ہے؟ اس سے بڑی عید ہو سکتی ہے؟ سورہ مائدہ اٹھائیے، قرآن مجید کا 5 نمبر کا سورہ، اس کی 4-5 آیتیں مستقل ہیں۔ سورہ مائدہ کا نام ہی اس لیے مائدہ ہے کہ اس میں
مائدہ کا تذکرہ ہے۔ آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوا، اللہ نے کہا اذا اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی وبرسولی قالوا آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون۔ جب اللہ نے حواریوں پر یعنی جناب عیسیٰ کے ساتھیوں پر یہ وحی کی، اذا اوحیت الی الحواریین، ان تک وحی پہنچائی جناب عیسیٰ کے ذریعے کہ تم ایمان لے آؤ، تو کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور ہم اس پر شاہد بھی ہیں۔ جب ایمان لا چکے تو کہنے لگے وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ جناب عیسیٰ کے ساتھی اور جناب عیسیٰ کے حواری اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس پر شاہد بھی ہیں، ہم اس پر گواہ بھی ہیں۔ پھر کہتے ہیں اے عیسیٰ، کیا آپ کا پروردگار ہم پر ایک مائدہ نازل کر سکتا ہے، دسترخوان نازل کر سکتا ہے آسمان سے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین۔ جناب عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اگر تم با ایمان ہو تو یہ کیسا مطالبہ کر رہے ہو؟ تو فوراً انہوں نے اس کی توجیہ پیش کی کہ جناب عیسیٰ یہ ہمارا مطالبہ اس لیے ہے، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم انك صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ اے عیسیٰ، ہمارا مطالبہ دسترخوان اس لیے ہے تاکہ ہم اس سے کھائیں، نریدو ہمارا ارادہ یہ ہے، ہم چاہتے یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے، آرزو یہ ہے، ان ناکل منہا، ہم اس دسترخوان سے کھائیں اور ہمارے دل اطمینان پیدا کریں، قلوبنا وتطمئن قلوبنا، ہمارے دلوں میں اطمینان کی کیفیت اتر جائے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وہی جیسے جناب ابراہیم نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموت قال اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں رکھتے؟ ان مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ کیف تحیی الموت اولم تؤمن، ندا آئی اللہ کی، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا ہے ولکن لیطمئن قلبی، لیکن جب مشاہدہ ہو جائے گا تو اطمینان قلب میں اضافہ ہوگا، دل مطمئن ہو جائے گا۔ وہی جناب عیسیٰ کے حواریوں نے بھی کہا، ساتھیوں نے بھی کہا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے، وَنَعْلَمَ أَنَّكَ صَدَقْتَنَا، اور ہم پر یہ اور زیادہ آشکار ہو جائے کہ آپ سچے ہیں۔ ایمان کی کیفیت ہے، ابھی ایمان ہے لیکن کہتے ہیں اور زیادہ آپ کی صداقت پر ایمان آئے گا اگر آسمان سے مائدہ نازل ہو جائے، اور ہم اس پر گواہ بھی ہوں گے، ہم اس پر گواہ ہوں گے۔ تو جناب عیسیٰ نے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ جب یہ توجیہ جناب عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں کی اور حواریوں کی سنی تو دست دعا بلند کیا بارگاہ الہی میں۔ عیسیٰ نے کہا ربنا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے ایک مائدہ نازل کر دے، ہمارے لیے ایک دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے۔ دیکھیے قرآن کی آیت، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ ہم سب کے لیے عید ہو جائے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے یہ نشانی ہو، وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ نے دعا قبول کی، انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔
دعا تو قبول ہے، لیکن یاد رکھو اگر دسترخوان نازل ہو گیا اور انہوں نے میرا یہ معجزہ دیکھ لیا اور اس کے بعد انکار کیا، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ، اس کے بعد تم میں سے جو بھی منکر ہوا، جو بھی کافر ہوا، اس کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ عالمین میں کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے ایک مائدہ نازل فرما۔ جناب عیسیٰ کے ساتھی ہیں، حواری ہیں، جناب عیسیٰ نے دعا کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی دعا بتا رہی ہے کہ جب اللہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کا موقع ملے تو اسے عید کہا جاتا ہے۔ دسترخوان الہی پر مائدہ آسمانی سے مستفید ہونے کا موقع ملے تو اسے عید کہا جاتا ہے۔ بھی قرآن ہے تکونو لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ ہم سب کے لیے عید ہو جائے، ہم سب کے لیے ایک مائدہ کا نزول ہوگا اور پوری امت عید منائے گی۔ اب سمجھ میں آیا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جو فخر عیسیٰ ہیں، انہوں نے اپنی دعا میں کیا کیوں کہا؟ ماہ مبارک رمضان کو ودا کرتے وقت السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر ویا عید اولیاء، اے اولیاء الہی کی عید تم پر میرا سلام ہو۔ اس لیے کہ ایک مائدہ اگر آسمان سے نازل ہو جائے، کچھ منٹ کے لیے اس پر بیٹھنے کا موقع ملے تو وہ عید ہو جائے۔ جہاں دسترخوان الہی پر پورے مہینہ بیٹھنے کا موقع ملے تو وہ عید کیسے نہ ہو؟ ایک مائدہ، ایک دسترخوان، ایک خانہ نعمت حواریوں کے لیے اترتا ہے تو بزبان حضرت عیسیٰ کلیم اللہ وہ عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نازل کردہ دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اب آپ اپنے مقدر پر فخر کیجئے، ہر مسلمان سجدہ شکر کرے کہ وہ عیسیٰ کی امت تھی، وہ عیسیٰ کے حواری تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کا موقع ملا تو اتنے خوش ہے کہ وہ پوری امت کے لیے عید ہے، لیکن ہم محمد کے امتی ہیں، ہم فخر عیسیٰ کے امتی ہیں، انہیں ایک دن عید ملی ہے، ہمیں پورا مہینہ عید کا ملا ہے۔ ہم پورے مہینہ دسترخوان خدا پر بیٹھے ہیں، ہم پورے مہینہ خدا کے مہمان ہیں، ہم پورا مہینہ ماہ مبارک رمضان کا خدا کے مہمان ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی عید کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا اس عید سے پہلے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اس عید کی قدر و منزلت کو پہچانیے۔ اولیاء الہی کی عید یہی ہے۔ اور یوں بھی امام نے فرمایا، مولا امیر المومنین نے، کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن جس دن انسان گناہ نہ کرے وہ دن عید کا دن، جس دن انسان کسی معصیت الہی کا مرتکب نہ ہو وہ دن عید کا دن ہے۔ صرف سفید لباس پہننے کا نام عید نہیں ہے، صرف خود کو معطر کر لینے کا نام عید نہیں ہے، صرف بدن کو پاک کر لینے کا، صاف کر لینے کا نام عید نہیں ہے۔ نہیں، عید اولیاء اس وقت ہوتی ہے جب روح معطر ہو جائے، جب روح پاک ہو جائے، جب روح صاف ہو جائے۔ ہماری بدن سے خوشبو آئے یہ بڑی بات نہیں ہے، ہماری روح سے خوشبو آنے لگے یہ بڑی بات ہے۔ ہمارا بدن یہ خاک میں مل جانے والا ہے، ہمارا بدن مٹی میں مل جانے والا ہے، لیکن جسے بقا ہے وہ روح ہے۔ یہ روح اسی کو بقا ہے۔
تو امور جو اعمال انجام دیے جائیں وہ بدن کے لیے نہیں، ہم بدن کی تزئین کے لیے، بدن کی تجمیل کے لیے، بدن کو خوبصورت بنانے کے لیے مستقل کوشاں رہتے ہیں. ہمارا بدن ادھر سے ادھر نہ ہونے پائے، دیکھنے میں اچھا لگے. ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ دیکھنے میں اچھا لگے. اللہ اکبر. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اگر دیکھنے میں اچھا لگانا ہے تو بدن بھی ضروری ہے. نظافت من الایمان ہے. اسلام زینت کو پسند کرتا ہے، لیکن ہاں صرف بدن تک محدود نہ رہے زینت. عید کا مطلب ہے کہ آپ کی روح پاک ہو جائے، آپ یوں طیب و طاہر ہو جائیں گناہوں سے کہ جیسے آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں. عیدا اولیاء اب سمجھ میں آیا. اگر زندگی رہی انشاءاللہ سال آئندہ تو ہم سب عہد کریں کہ ہم عید الفطر کے انتظار سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے پورے مہینے کی عید منائیں گے، پورے مہینے کی عید کی تیاری کریں گے. جو حق عید ہے وہ ادا کریں گے. اولیاء الہی کی عید کپڑوں میں نہیں ہے. اولیاء الہی کی عید پرفیوم اور عطر اور ان چیزوں میں نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں منکر ہوں، نہیں. بہترین لباس پہنیے، بہترین لباس، نظافت، صفائی، یہ سب اسلام پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ طہارت کو، نظافت کو پسند کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی روح کی طرف ہماری توجہ. بس اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا. اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ گریوزاری کا مقام ہے، اس لیے کہ وہ عید جو اولیاء کی عید تھی وہ ختم ہو گئی. اگر چاند نمودار ہو گیا تو پھر عید الفطر کی شب ہوگی. ہمیں رونا چاہیے، اے میرے پروردگار عید سے ہم محروم ہو گئے جو پورے مہینے کی عید تھی، جس میں تو نے ہمیں اپنا مہمان بنایا. اللہ کرے کہ ہم نے جو عید سے استفادہ کیا ہے ہم اسی پر قائم و دائم رہیں پورے سال تک اور پوری زندگی تک. یہ ایام یقیناً آپ سب نے جب بھی روزہ افطار کیا تو کربلا والوں کو یاد کیا ہے، لیکن جب بھی پانی پیجئے تو کربلا والوں پر سلام کیجئے. صرف ماہ رمضان میں نہیں، جب بھی پانی پیجئے علی اصغر کی پیاس کو یاد کیجئے، سکینہ کی پیاس کو یاد کیجئے، علی اکبر کی پیاس کو یاد کیجئے، اور محمد کی پیاس کو یاد کیجئے، کربلا کے تشنہ لبوں کی پیاس کو یاد کیجئے، اور غریب زہرا کی تشنہ لبی کو سلام کیجئے. یہ کتنے پیاسے تھے ہم اور آپ کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم بس سلام بھیج سکتے ہیں، اس لیے کہ حسین نے ہمیں یاد کیا ہے اپنی پیاس کے لیے. یہ اتنے پیاسے ہیں، اتنے پیاسے ہیں، اتنے پیاسے ہیں کہ انہیں بتانا نہیں پڑتا ہم پیاسے ہیں. ان کے خشک ہونٹوں سے دنیا سمجھ آتی ہے یہ پیاسے. ہم ماہ مبارک رمضان میں چند گھنٹے پیاسے رہتے ہیں نا، جس بازار سے گزر جاتے ہیں دنیا والے سمجھ جاتے ہیں یہ روزے سے ہے، یہ پیاسا ہے. ہمارے چہرے کے آثار بتا دیتے ہیں، ہمارے پپڑائے ہوئے ہونٹ بتا دیتے ہیں کہ ہم پیاسے ہیں. اللہ اکبر. وہ سکینہ کی پیاس، وہ حسین کی بیٹی کی پیاس. ایک خاتون نے اپنی چھت سے دیکھا یہ بچی بڑی پیاسی ہے. اللہ اکبر. بازار کوفہ میں آپ کا کاسا لیے ہوئے، جام لیے ہوئے حاضر ہوئی.
اے بچی تو بڑی پیاسی ہے، بڑی پیاسی ہے، لے پانی پی لے۔ اللہ اکبر، سکینہ کو بہت دنوں بعد پانی میسر ہوا ہے۔ سکینہ نے علی اصغر کی قبر کی طرف رک کیا ہوگا، بھیا علی اصغر مجھے پانی مل گیا ہے، لیکن وہ خاتون کہنے لگی نہیں نہیں بیٹی ذرا پانی پینے سے پہلے میرے لیے کچھ دعائیں کر دے۔ کہا کون سی دعا ہے؟ کہا دعا یہ کر دے، دعا میں پہلی دعا یہ کر دے جیسے تو یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہو، جیسے تو یتیم ہوئی ہے۔ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ جیسے ہم یتیم ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کیا تیری دوسری دعا ہے؟ کہا ہمارا شوہر سفر پر گیا ہے، وہ ویسے نہ لٹے جیسے تم سب لٹ گئے ہو غریب الوطنی میں۔ اللہ اکبر، سکینہ نے اپنے ماما کو یاد کیا ہوگا، اے ماما آپ غریب الوطنی میں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، سکینہ کے سامنے پانی ہے لیکن ابھی سکینہ دعا کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ تیسری دعا سکینہ کے سامنے آئی، زینب نے سنی، کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا جلدی بتا۔ کہا تیسری دعا یہ ہے کہ مدینے میں ہمارے آقا حسین رہتے ہیں، دعا کر دے کہ ہم جلدی مدینے جائیں اور اپنے آقا حسین سے مل لیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا تو حسین کو پہچانتی ہے؟ کہا ہمارے آقا ہے۔ تو حسین کی بہن کو پہچانتی ہے؟ ارے ہماری شہزادی زینب ہے، یہاں بڑے بازار میں ان کا نام بھی نہ لینا۔ کہا ارے بڑے بازار میں ان کا نام لینا تجھے گوارا نہیں، کیا اپنے آقا کو دیکھے گی تو پہچان لے گی، اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ اللہ اکبر، اس کے چہرے پہ شکن آئی، ایسا نہ کہو ہماری شہزادی اس بازار میں نہیں آ سکتی۔ کہا اے ام حبیبہ تم نے اپنی شہزادی کو نہ پہچانا، وہ نو کے سنا پہ تیرا آقا کا سر ہے، وہی میرا ماجا یا حسین ہے، میں تیری شہزادی زینب ہوں۔ یہ بچی جو بڑی پیاسی ہے یہ حسین کی 4 سالہ یتیمہ ہے، اسے کوئی تماچے مارتا ہے۔ اے ام حبیبہ ہم کربلا میں لٹ گئے، نبی کا چمن تاراج ہو گیا، ہم بن بھائی کے ہو گئے، سکینہ یتیم ہو گئی۔